السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ شدید گرمی والا دن تھا۔ تپتی دوپہر میں آج بھی میں جب کلفیاں بیچ رہا تھا اس امید سے بیٹھا تھا کہ کوئی تو گاہک آئے گا تو میری کلفیاں بک ہی جائیں گی، مگر شام ہونے کو آ چکی تھی۔ سورج ڈوبنے والا تھا، اب تک ایک کلفی نہ بکی تھی۔ میں تھکاوٹ سے چور بیٹھا بیٹھا پسینے میں شرابور تھا۔ آس پاس دیکھا تو مجھ سے تھوڑی دوری پر بوڑھا سا پیڑ تھا جس کی شاخیں جھول رہی تھیں، مگر وہ اس قدر ہرا بھرا تھا کہ میں اس کی ٹھنڈک اور سایہ دور تک محسوس کر سکتا تھا۔ تبھی میں اس پیڑ کے نیچے چلا گیا اور سانس لینے کو کچھ دیر وہیں بیٹھ گیا، مگر مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں سو گیا۔ جب آنکھ کھلی رات کا اندھیرا تھا، آس پاس کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں اٹھا اور اپنا ٹھیلا دیکھنے لگا، مگر میرا ٹھیلا کہیں پر بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا گیا، ٹھیلا تلاش کرنے لگا۔ ایک تو مجھے پریشانی ہونے لگی، ایک تو میری کلفیوں کا نقصان ہو جاتا، دوسرا میرے پاس ذریعہ معاش کا واحد ذریعہ وہی ٹھیلا تھا جسے میں پچھلے 6 ماہ سے چلا رہا تھا، اور تو اور یہ بھی میں نے دوست سے ادھار لے کر کھڑا کیا تھا۔ میں اسی درخت کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنے اچھے وقت کو یاد کرنے لگا، آج سے 6 ماہ پہلے کا وقت جس میں ابا زندہ تھے۔ ہمارے گھر میں سکون اور خوشیاں تھی، مگر ہم نہیں جانتے تھے اچانک سے حالات بدل جائیں گے، اور ہم جو گھر میں بیٹھے سکون سے روٹی کھا رہے ہیں، چند ماہ بعد ہمیں روٹی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ میں ابھی بھی درخت کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ بھلا اب کس منہ سے گھر جاؤں گا؟ اماں کو کیا کہوں گا؟ پہلے ہی باپ کے چلے جانے کے بعد اماں خاموش ہو گئی تھی۔ ان کی امیدیں تو مجھ سے تھیں، مگر اب میں بے بس ہو گیا تھا۔ اب بھی 2 وقت کی روٹی ناممکن بات لگ رہی تھی۔ خیر میں اٹھا، اپنا لباس جھاڑا اور کندھے جھکائے چلنے لگا۔ گھر پہنچا، اماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، اماں ہماری آخری امید بھی ہم سے چھین لی گئی، میرا ٹھیلا کہیں کھو گیا ہے اور آج 1 روپیہ نہیں کمایا۔ اماں افسردہ ہو کر بولی، ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے بیٹا؟ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنی بے بسی تو ہم نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ابا کے ہوتے ہوئے اماں نے بہت راج کیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ٹھیلا گیا کہاں؟ وہ تو علاقہ تو اس قدر سنسان تھا، بیابان تھا، وہاں کسی کا آنا جانا بھی نہ تھا۔ وہ رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، نہ مجھے نیند آئی نہ اماں کو، اور نیند کیسے آتی؟ انسان تھک جاتا ہے۔ پریشانی کی حالت میں نہ جانے کب میری آنکھ لگی کہ اچانک میں نے عجیب سا خواب دیکھا۔ ایک درخت تھا جو کافی بوڑھا ہو گیا تھا مگر ہرا بھرا تھا۔ اس پر بیٹھی ایک لڑکی کی آواز میرے کانوں میں آئی کہ میں اسی درخت پر بیٹھی تھی جہاں تم سو رہے تھے۔ تمہارا ٹھیلا میرے پاس ہے جس میں بے تحاشا کلفیاں تھیں۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے کلفیاں کھانے دیا کرو گے تو میں تمہارا ٹھیلا واپس کر دوں گی، مگر اس کے لیے تمہیں اسی پیڑ کے پاس آنا پڑے گا۔ میں عجیب سی حالت میں یہاں وہاں بھاگ دوڑ کر رہا تھا، اسی پیڑ کو تلاش کر رہا تھا، اور ہر طرف کہہ کہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا، میرا ٹھیلا لوٹا دو۔ بار بار وہی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ لڑکی افسردہ آواز میں بولی کہ میرے ساتھ کوئی نہیں کھیلتا، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی، ہم مل کر کھیلا کریں گے اور دیکھنا تم بہت امیر ہو جاؤ گے، بس تم میرے ساتھ کھیلنے آ جایا کرو۔ میں بھاگتے ہوئے اسی پیڑ کے پاس پہنچا تو وہاں ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی کی عمر مجھ سے کچھ سال چھوٹی ہوگی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس میں سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا، میرا ٹھیلا کہاں ہے؟ تو وہ ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے وہ اس قدر حسین لگی جیسے وہ کوئی چمکتا ہیرا ہے۔ میں تو اس کی ہنسی میں کھو گیا تھا۔ اگر تم میرا ٹھیلا واپس کر دو گی تو میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا اور ہم بہت سی باتیں بھی کریں گے۔ میں جانتی ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو، ٹھیلا ملتے ہی تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور کبھی واپس نہیں آؤ گے، اسی لیے وہ رہا تمہارا ٹھیلا، مگر میں تم سے بات نہیں کروں گی، تم سے ہمیشہ ناراض رہوں گی اور تم کبھی امیر بھی نہیں ہوگے، جاؤ یہاں سے۔ مجھے اس کے غصے کی وجہ سمجھ نہ آئی، جبکہ میں نے تو اسے کچھ کہا بھی نہ تھا۔ اس سے پہلے میں مزید کوئی بات کہتا وہ ایک دم وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا؟ اماں جو میرے پاس ہی تھیں میرے یوں اٹھنے سے پریشان ہو گئی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہارے چہرے پر پسینے کی بوندیں۔ میں نے کہا، بس اماں، بہت عجیب سا خواب دیکھا ہے، مگر جو ہی نظر اماں پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ اماں کیا ہوا؟ آپ مسکرا رہی ہیں، کیا کوئی بات ہے کیا؟ ارے تمہارا ٹھیلا مل گیا ہے، تم نے اس پر گھر کا پتہ لکھا تھا نا،
تو ایک لڑکا تمہارا ٹھیلا دے گیا ہے۔ واقعی اماں آپ سچ بول رہی ہیں؟ ہاں، تو اس میں جھوٹ بولنے والی کیا بات تھی؟ جھوٹ کیوں بولوں گی؟ صبح جب میں اٹھی باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی، اٹھ کر دیکھا تو بچے کھیل رہے تھے اور دروازے کے سامنے ٹھیلا بھی پڑا تھا، مگر آس پاس کوئی نہ تھا۔ جب بچوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا آیا تھا جو یہ ٹھیلا چھوڑ کر گیا ہے۔ اب تم اٹھ جاؤ، کلفیاں بنانی ہیں اور پھر تمہیں بیچنے بھی جانا ہے۔ ویسے تم نے کیا خواب دیکھا بیٹا؟ میں نے کہا اماں میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، مگر چھوڑیں اسے۔ مجھے تو اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میرا ٹھیلا واپس مل گیا ہے۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ خیر ہمیں دوپہر ہونے سے پہلے پہلے کلفیاں بنانی ہوں گی تاکہ میں شام تک ساری کلفیاں بیچ آؤں۔ میں نے اماں کے ساتھ مل کر کلفیاں بنانا شروع کیں تو اماں کہنے لگی ویسے یہ معجزہ ہے جو ہمارے ساتھ ہوا، ورنہ ہمیں کہاں امید تھی کہ ہمیں ٹھیلا واپس ملے گا۔ میں نے جلدی سے کلفیاں بنائیں اور ٹھیلا لے کر گھر سے نکل گیا۔ چلتے چلتے تھکاوٹ ہونے لگی، حسب توقع آج کلفیاں بکنے لگی تھیں۔ میں خوش ہو رہا تھا اور پھر مجھے عجیب بے چینی ہونے لگی۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھوں، دل بار بار وہیں جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ سو میں چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ کلفیاں بیچنے کا راستہ کوئی اور تھا، مگر پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آ گیا تھا۔ میں نے آس پاس آوازیں لگا کر پوچھا کوئی ہے یہاں، مگر کوئی نہیں تھا۔ ٹھیلے کو میں نے درخت کے ایک طرف لگا دیا اور کچھ دیر آرام کرنے کی نیت سے میں وہیں لیٹ گیا۔ ابھی لیٹے کچھ وقت گزرا تھا جب مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں سو گیا۔ میں جانتی تھی تم آؤ گے، مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے تمہیں یہاں دیکھ کر۔ جانتے ہو میرا کوئی دوست نہیں، میں بالکل اکیلی ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کوئی مجھ سے کھیلے، میری باتیں سنے، مجھ سے باتیں کرے، مگر نہ جانے کیوں ہر کوئی مجھ سے ڈرتا ہے۔ تم واحد ہو جو ایک بار بلانے پر چلے آئے۔ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مگر ہاں تمہارے یہاں آنے پر میں تمہیں ایک تحفہ ضرور دینا چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں تمہاری نئی دوست کا تحفہ تمہیں اچھا لگے گا۔ میں نے آس پاس دیکھا اور کہا تم ہو کون اور کہاں ہو؟ تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ درخت کے پیچھے سے سامنے آئی، یہ تو وہی تھی، حسین خوبصورت نایاب ہیرا۔ میں اس کے قریب گیا اور مسکرا کر کہا تم کہاں رہتی ہو اور مجھ سے دوستی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ مگر اب کی بار وہ کچھ نہ بولی، بس خاموش رہی اور مجھے میرے ایک ہاتھ میں کالی تھیلی پکڑا دی۔ میں تھیلی کو دیکھ رہا تھا اور جوں ہی میں نے آنکھیں اوپر اٹھائیں تو وہ لڑکی وہاں پھر سے نہ تھی، وہ غائب ہو چکی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ جوں ہی میں نے تھیلی کو کھولا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پھر سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے پھر سے خواب دیکھا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ تب مجھے اپنی گود میں وہی کالی تھیلی ملی جو خواب میں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر اچانک میں گھبرا گیا۔ پہلے تو جی چاہا کہ اسے یہیں پھینک دوں، مگر پھر نہ جانے کیوں دل میں عجیب سا خیال آیا۔ میں اس تھیلی کو جیب میں ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ مجھے پورا خواب یاد تھا سوائے اس بات کی کہ تھیلی میں آخر ہے کیا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، مجھے گھر بھی پہنچنا تھا، تو میں نے اس تھیلی کو نظر انداز کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے جلدی جلدی گھر پہنچنا تھا۔ گھر آیا تو اماں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ آج اماں پھر خوش تھی۔ خیریت ہے اماں؟ بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ ہاں بس ایسے ہی اماں، بہت بھوک لگی ہے، کھانے میں کیا بنا ہے؟ اماں نے کہا آج پڑوسن آئی تھی، اس نے اپنے نواسے کا عقیقہ کیا تھا تو گوشت دے کر گئی ہے۔ میں تو بس اس بات سے خوش ہو رہی ہوں کہ کتنے عرصے بعد ہم بھی گوشت کھائیں گے۔ تم جانتے ہو تمہارے ابا مرحوم گوشت کو کتنا پسند کرتے تھے۔ میری آنکھوں میں اماں کی بات سے پہلے ہی آنسو آ گئے۔ پوری کوشش کے باوجود میں اماں کو مکمل خوشی اور سکھ نہیں دے پا رہا تھا جو ابا دیا کرتے تھے۔ میں ان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا تھا۔ کسی کے گھر سے آئے گوشت کو دیکھ کر وہ کتنا خوش تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب میں مزید محنت کروں گا تاکہ اماں کو مزیدار کھانے کھلا سکوں۔ اماں نے کہا چل جلدی سے ہاتھ منہ دھو لے پھر کھانا کھاتے ہیں۔ خیر پھر ہم نے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور میں سونے چلا گیا۔ اگلی صبح پھر جلدی اٹھنا تھا۔ وہ رات پرسکون گزری۔ اگلی صبح میں نے پھر سے کلفیاں بنائی، انہیں بیچنے کے لیے گلی گلی پھرنے لگا۔ تبھی ایک دکان پر نظر پڑی جہاں لکھا تھا کہ ایک ورکر کی ضرورت ہے۔ میں نے جھٹ سے ٹھیلا ایک طرف لگا کر دکان کے قریب گیا اور دکاندار سے کہا مجھے کام چاہیے۔ اس نے بتایا کہ 30,000 ماہانہ تنخواہ ملے گی۔ مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ صبح سے دوپہر تک کلفیاں بیچوں گا اور دوپہر سے رات تک دکان پر کام کروں، مگر اماں کو نہیں بتاؤں گا۔ نوکری کی خوشی میں چلتے چلتے نہ جانے آج پھر کیسے اپنے آپ اسی درخت کے پاس چلا گیا۔
اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں وہاں بیٹھ کر خود سے باتیں کرنے لگا جیسے وہاں واقعی کوئی مجھے سن رہا ہے۔ میں نے اس درخت کو بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ مجھے ابھی بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی یہاں بیٹھا میری بات کو بہت توجہ سے سن رہا ہے۔ میں نے کہا اب میں صبح سے رات تک کام کیا کروں گا تاکہ اماں کو اچھا کھانا کھلا سکوں۔ باتیں کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کیا اور اٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہونے والا تھا جب پیچھے سے آواز آئی، اس کا مطلب ہے اب تم مجھ سے باتیں کرنے نہیں آیا کرو گے اور اب تم میرے ساتھ کھیلو گے بھی نہیں، مجھے وقت بھی نہیں دو گے۔ میں ٹھیلا چھوڑ کر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا، وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے دیکھا جگہ تو سنسان تھی۔ کیا کوئی مجھے سن رہا ہے؟ اگر کوئی ہے تو سامنے آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اصل میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، مگر ہر طرف بس میری آواز گونج رہی تھی۔ پھر اچانک فضا میں رونے کی آواز آنے لگی۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر میرے ساتھ اور کون ہے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے آواز کا پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر وہ کہاں سے آ رہی تھی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے کہا خاموش ہو جاؤ، رو مت، میں کہیں نہیں جاؤں گا، تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ میں اپنے وقت میں سے تمہارے لیے وقت لازمی نکالوں گا، مگر آخر بتاؤ تو صحیح، ہو کون؟ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اصلیت میں بھی۔ خوابوں سے باہر تو آؤ، آ کے مجھ سے ملو۔ تب خاموشی چھا گئی جیسے کوئی مجھ سے خفا ہو گیا ہو۔ میں نے بہت بار پوچھا مگر صرف ایک ہی آواز آئی، عدنان تمہیں میرے لیے آنا ہوگا ہر روز، ورنہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑے۔ میں نے کہا ارے ارے ناراض نہ ہو، وعدہ کر رہا ہوں آیا کروں گا۔ یہ کہہ کر میں گھر پہنچا۔ اماں کافی پریشان تھی۔ میں حیران ہوا، پچھلے 2 دن سے تو اماں بڑی خوش لگ رہی تھی، تو اب کیا ہوا؟ اماں خیر ہے؟ اماں نے کہا کل جو تم نے کپڑے پہنے تھے اس میں کالے رنگ کی تھیلی ملی ہے، کیا تم جانتے ہو اس کے بارے میں؟ جی اماں جانتا ہوں، مگر اس میں ہے کیا؟ باخدا مجھے بالکل یاد نہیں کہ وہ تھیلی میرے پاس ہے بھی یا نہیں۔ اماں نے کہا وہ تھیلی ہے کس کی؟ جس کی بھی ہے اسے لوٹا کر آؤ۔ اماں وہ تھیلی میری ہی ہے۔ یہ کیا مذاق ہے بیٹا؟ وہ تمہاری کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا وہ میرے ایک دوست نے مجھے تحفے میں دی ہے، مگر اس میں ہے کیا یہ میں نہیں جانتا۔ میں تو تمہارے کسی ایسے دوست کو نہیں جانتی۔ اماں میں آپ کو سب بتاؤں گا، مگر فی الحال آپ یہ بتائیے وہ تھیلی ہے کہاں اور اس میں ایسا کیا ہے جو آپ اتنا گھبرا رہی ہیں؟ چلو آؤ اندر، میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اماں اندر آ کر مجھے کمرے میں لے آئیں اور جب انہوں نے تھیلی مجھے پکڑائی، میں نے جب اسے کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تھیلی میں قیمتی ہیرے جواہرات تھے۔ میں آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اسے جھٹ سے چھپا دو، میرے تو اپنے پسینے چھوٹ گئے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں۔ فی الحال انہیں کہیں پر رکھ دو اور ایسی جگہ پر جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اماں نے کہا اب مجھے بتاؤ کہ یہ سب کس نے دیے ہیں؟ میں نے اماں سے کہا اماں میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ جانتا تھا انہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا، مگر پھر بھی وہ بضد رہیں۔ میں نے کہا وقت آنے پر سب بتا دوں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کل دوبارہ اسی درخت کے پاس جاؤں گا اور حقیقت کا پتہ لگانے کی کوشش کروں گا۔ اگلی صبح حسب معمول میں کام پر آ گیا، وہاں سے سیدھا اس پیڑ کے پاس چلا گیا اور اسے کہا تم کون ہو؟ خدارا میرے سامنے آؤ، تم نے وہ تھیلی جو تحفے میں دی ہے، مگر اس میں اتنے ہیرے جواہرات تھے، میں ان کا کیا کروں گا؟ تم ہو کون؟ سامنے آؤ، میں تمہیں لوٹانا چاہتا ہوں، مجھے اتنا قیمتی سامان نہیں چاہیے۔ مگر جب تھوڑی دیر تک کوئی آواز نہ آئی، میں تھک ہار کر اسی پیڑ کے پاس بیٹھ گیا اور نہ جانے پھر سے کیوں میری آنکھ وہاں لگ گئی۔ میں جب یہاں آ کر بیٹھتا تھا مجھے بہت سکون ملتا تھا، میرا دماغ اپنے آپ پرسکون ہو جاتا، اعصاب مطمئن ہو جاتے اور میری آنکھ لگ جاتی۔ بہت دیر سوتا رہا، جب آنکھ کھلی اپنے آس پاس لوگوں کے جھرمٹ کی آوازیں کانوں میں پڑیں۔ آنکھیں کھولی تو احساس ہوا کہ میرے ٹھیلے کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ یوں ہی اٹھ کے ٹھیلے پر نظر ڈالی، وہاں ایک کلفی بھی باقی نہ تھی۔ وہاں کھڑے سب لوگ ٹھیلے پر پیسے رکھ کر کلفیاں لے جا رہے تھے۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور ان لوگوں کو دیکھنے لگا جو بول رہے تھے تمہاری کلفی تو عمدہ ہے، تم یہاں نہیں لگتے، پہلے تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ میں سب کو ہونکوں کی طرح دیکھ رہا تھا، کسی کو کچھ نہ کہا، خاموشی سے پیسے جیب میں رکھ لیے اور دکان پر آ گیا۔ وہاں پورا دن گزارنے کے بعد گھر پہنچا تو اماں کو پیسے تھما دیے۔ اماں خاموش تھی، میں نہیں جانتا تھا۔ بہرحال رات مشکل سے گزاری۔ اگلی صبح میں نے اماں سے کہا کہ آج کام پر جانے کو دل نہیں چاہتا، مگر اماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا اماں آپ چپ چپ ہیں، میں کب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟
جب تم اتنے بڑے ہو چکے ہو کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے مجھ سے رائے لینا ضروری نہیں سمجھتے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ میں نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا۔ آخر بتاتے کیوں نہیں؟ وہ ہیرے جواہرات کہاں سے آئے؟ اماں اگر میں آپ کو حقیقت بتا بھی دوں تو بھی آپ کو میری بات پر یقین نہیں آئے گا۔ اماں نے کہا مجھے حقیقت بتاؤ، میرے ساتھ سچ بولو تو بھلا مجھے کیوں تمہاری بات پر یقین نہیں آئے گا؟ میں نے کہا اماں میں نے اب تک خود اسے نہیں دیکھا جس نے مجھے یہ سب دیا۔ کیا مطلب تمہاری بات کا؟ میں سمجھی نہیں۔ مجھے سچ بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ میں نے گہری سانس کھینچی اور اماں کو سب سچ بتا دیا۔ پہلے دن میرا درخت کے پاس جا کر سونا، کسی انجان لڑکی کا میرے خواب میں آنا، میرے ساتھ ہنسنا بولنا اور جاگتے ہی لڑکی کا غائب ہو جانا اور اس کا مجھے تحفہ دینا۔ حقیقت اماں کو بتائی تو وہ پریشان ہو گئی۔ تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا اماں میں تو خود انجان تھا، آپ کو کیا بتاتا؟ اماں نے کہا یہ کوئی عام بات نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ جنات کا سایہ ہے۔ اماں کی بات پر میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ بات کبھی میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ اماں کہنے لگی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ لڑکی جنزادی نہیں ہو سکتی، وہ تو ہماری طرح ہی ایک انسان ہے۔ کیونکہ جنات تو خوفناک ہوتے ہیں اور خطرناک بھی، وہ ہرگز پیارے نہیں ہوتے، اگر کسی انسان کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کی جان نہیں چھوڑتے، وہ تو انسان کی آخری سانس تک اسے تنگ کرتے ہیں، اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکی جنزادی نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے جیسی انسان ہے۔ میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ وہ لڑکی جو بہت خوبصورت ہے، نیک ہے، ہمدرد ہے، وہ جنزادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ بہت امیر کبیر لڑکی تھی، تبھی تو وہ یوں اپنی مال و دولت لٹا رہی تھی، شاید اسے میری حالت پر ترس آ گیا تھا، تبھی تو اس نے مجھ پر اپنا نظر کرم کیا تھا، مگر مجھ میں ایسا کیا تھا کہ وہ یوں میری مدد کرنے پر تیار ہو جاتی۔ میں نے اس دن خود کو آئینے میں دیکھا تو اپنے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھنے لگا۔ دیکھنے میں ہرگز خوبرو انسان نہ تھا، دبلا پتلا سا تھا، شخصیت میں بھی کوئی سحر انگیزی والی بات نہ تھی، لباس بھی سادہ پھٹا پرانا۔ مجھ میں تو ہرگز ایسی کوئی بات نہ تھی کہ کوئی امیر کبیر لڑکی مجھے دیکھتی اور مجھ سے متاثر ہوتی اور میری مدد کرنے کے لیے وہ اپنی دولت یوں لٹانے لگتی۔ تو پھر ایسا کیوں کیا تھا آخر اس نے؟ اماں نے کہا مجھے کوئی اور چکر لگتا ہے، جو بھی ہے اب تم اس درخت کے نیچے نہیں جاؤ گے، نہ تم اس سے بات کرو گے، کیونکہ مجھے یقین ہے وہ جنزادی ہے اور وہ میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دے گی، تمہیں چھین کر لے جائے گی۔ تم میرے ایک ہی بیٹے ہو، میرے بڑھاپے کا سہارا، تمہیں دیکھ دیکھ کر ہی تو میں جیتی ہوں، خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو گیا میں تو جیتے جی مر جاؤں گی، میں تمہیں کبھی اس پیڑ کے پاس جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد اماں مجھ پر نظر رکھنے لگی۔ اگر تم اس پیڑ کی طرف گئے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اماں کی ناراضگی تو میری جان لے لیا کرتی، میں انہیں ناراض کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر اس پیڑ سے دور رہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اب میں کلفیاں بیچتا، اس کے بعد سیدھا دکان پر جاتا، وہاں سے واپس آتا۔ ایک بار بھی میں نے تھیلے میں موجود سامان کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کی تھی، اور سچ بتاؤں تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اماں نے بھی چیزیں سنبھال کر رکھتی تھی، کہنے لگی ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سب تمہیں دیا ہو، بلکہ امانت کے طور پر رکھوایا ہو، کل کو وہ اگر اپنی امانت لینے پہنچ جائے گی تو تب ہم کیا کریں گے؟ اگر ابھی ہم یہ خرچ کر دیں گے، میں تمہیں شارٹ کٹ راستے نہیں اپنانے دوں گی۔ انسان کو محنت کرنی چاہیے، محنت کے بلبوتے پر سب کچھ حاصل کرنا چاہیے، اور میں بھی تو ایسا تھا، بچپن سے محنت کرتا آیا تھا، اب جا کر مجھ پر زندگی مہربان ہوئی تھی، اچھا کھانے کو ملنے لگا تھا، پہننے کو بھی، تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ اماں بھی خوش تھی، مگر جب ان کا دھیان لڑکی کی طرف جاتا تو پریشان ہو کر روزانہ سوال کرتی کہ تم دوبارہ اس درخت کے پاس تو نہیں گئے؟ اگر میں نے سنا تم وہاں گئے ہو تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ میں ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا اماں میں اس درخت کی طرف نہیں گیا، اور یہ بات سچ تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو روک رکھا تھا، بار بار جی چاہتا کہ وہاں جاؤں، اس سے بات کروں، اس سے پوچھوں کہ آخر تم کون ہو اور کیوں میرے سامنے کھل کر نہیں آتی، اپنے بارے میں مجھے نہیں بتاتی۔ دکان پر اماں نے محلے کے ایک لڑکے کی مجھ پر ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ اگر میں دکان سے کہیں ادھر ادھر جاؤں گا تو انہیں فوراً خبر مل جاتی، جبکہ میں چاہ کر بھی اپنی ماں کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ خود کو میں نے کیسے روکا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ آج رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میں اسی درخت کی طرف جا رہا ہوں، وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہے جس نے گھٹنوں میں سر دیا ہے، وہ بے تحاشا رو رہی ہے،
میں اس کے قریب گیا تو سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی اور بولی، میں کتنے دن سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، مگر تم نہیں آئے مجھ سے ملنے۔ تمہیں کہا تھا تم روزانہ یہاں آیا کرو گے، تمہیں دیکھ کر مجھے سکون کا احساس ہوتا ہے، مگر تم تو بے حد ظالم ہو، تمہیں میرا احساس نہیں۔ یہ خواب دیکھتے دیکھتے میری آنکھ کھل گئی، دل کی دھڑکن عجیب ہو رہی تھی۔ مجھے بھی تو وہیں جا کر سکون ملتا تھا، مجھے بھی تو ایسا احساس ہوتا تھا جیسے میں اس کے بغیر ادھورا ہوں۔ وقت دیکھا تو آدھی رات تھی، اماں سو رہی تھی۔ دن کے وقت تو میں وہاں نہیں جا سکتا تھا، اگر جاتا تو اماں کو خبر مل جاتی۔ میں نے سوچا کہ اس وقت وہاں چلا جاتا ہوں۔ باہر آیا تو ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں نے میرا استقبال کیا، جبکہ میں نے ہلکا سا سویٹر پہن رکھا تھا جو سردی کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ابھی اوائل سردی کے دن تھے، میں نے موسم کی مناسبت کے حوالے سے کوئی خریداری نہ کی تھی۔ یہ جو سویٹر میں نے پہنا تھا یہ کافی پرانا تھا اور سالہ سال استعمال کی وجہ سے کافی حد تک گھس چکا تھا۔ اب سردی روکنے میں تو بالکل ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ میں چھپتے چھپاتے اس پیڑ کے پاس آ گیا۔ دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اماں کو ہرگز پتہ نہ چلے، ورنہ وہ تو مجھ سے خفا ہو جائے گی۔ چلتے چلتے جب میں درخت کے پاس آیا تو ویسا ہی منظر میرے سامنے تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ویسے ہی وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی جس نے گھٹنوں میں سر دے رکھا تھا، اس کے لمبے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ میں آہستگی سے اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ تم ایک پل کے لیے بھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سارا منظر میں اپنے خواب میں بھلا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مجھے اس بات کا احساس ہو سکتا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد کیا ہونے والا ہے، مگر چونکہ اس لمحے میں کسی اور کیفیت میں تھا، میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خاصی کم ہو گئی تھی۔ لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا تو میں تو اس کی آنکھوں میں گویا ڈوب کر رہ گیا۔ میں اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ روتے روتے مسکرا دی۔ تم روزانہ یہاں آ جایا کرو، میں تم سے اور کچھ نہیں کہتی، بس یہی تو چاہتی ہوں کہ ایک بار تمہیں دیکھ لیا کروں تو مجھے سکون مل جاتا ہے، کیونکہ میں خود یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، میں یہیں تک محدود ہو گئی ہوں۔ چہرے پر دیکھا تو افسردگی تھی، یہ دیکھ کر میرا دل بے چین ہو گیا۔ تم کیوں نہیں کہیں جا سکتی اور تم اس درخت پر محدود کیوں ہو؟ جواباً وہ کچھ نہ بولی۔ اب تم جاؤ، کافی سردی ہو گئی ہے۔ تمہاری اماں کی آنکھ کھل گئی تو وہ تم سے خفا ہوں گی۔ پھر اس نے مجھے بڑی سی چادر دی اور کہا، یہ چادر اوڑھ لو، تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ چادر بڑی خوبصورت تھی اور قیمتی بھی تھی۔ میں نے جوں ہی اوڑھا تو مجھے لگا جیسے اس کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے میں ٹھنڈ کی شدت سے نکل آیا ہوں۔ چادر میں مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ گھر آیا تو شکر ادا کیا۔ اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اب اگر ایک دن جب اماں نے میرے پاس یہ چادر دیکھی تو وہ ٹھٹک گئیں، یہ چادر کہاں سے آئی؟ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا اور کہا، کل میں نے اپنے لیے خریدی تھی۔ اماں مسکرائیں، شکر ہے تمہیں بھی اپنا خیال آیا۔ میں تو کافی دن سے یہی سوچ رہی ہوں، تمہارے لیے موسم کی مناسبت سے کچھ لے کر آؤں گی، مگر کیا کروں، یہ جوڑوں کا درد میری جان نہیں چھوڑتا، میں کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہی۔ تبھی تو تمہاری خالہ کے گھر بھی چکر نہیں لگا پا رہی کہ وہاں جا کر اسے یہ خوشخبری سنا سکوں کہ تم برسرِ روزگار ہو گئے ہو۔ تو اب میں تمہارے سر پر صحرا سجانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر میں ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب اماں؟ میں سمجھ کر بھی انجان بننے لگا۔ وہ میری بے خبری پر ہنس پڑی۔ ارے تم تو بہت بھولے ہو، بہت سادے ہو۔ اب ظاہری بات ہے، راشدہ کے گھر میں ہی تو میری امانت ہے نا، اسی کو تو مجھے بیاہ کر تمہارے لیے لانا ہے۔ کیا تم بھول گئے؟ وہ تمہاری بچپن کی منگ ہے۔ اب کی بار میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اماں کو کیسے بتاؤں کہ میں راشدہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو میری محسن ہے۔ وہ بہت حسین ہے، اتنی حسین کہ اس کے سامنے چاند بھی شرما جائے، مگر اس وقت اماں سے کوئی بات کہہ کر انہیں غصہ نہیں دلانا چاہتا تھا، مگر وہ جیسے میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر گئی تھی۔ وہ بھی سمجھ گئی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پھر بولی، اس لڑکی کا تو میں بندوبست کرتی ہوں، تم ایک سیراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ایک ایسے خیال کے پیچھے جو ہرگز حقیقت کا روپ دھار کر تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ وہ محض فریب ہے اور کچھ نہیں۔ میں اس کو بندوبست کرتی ہوں۔ میں آج کسی اللہ والے کے پاس جاتی ہوں اور تمہارے لیے کوئی تعویذ لے کر آتی ہوں، دم درود کرواؤں گی، تمہارا مسئلہ بتاؤں گی۔ اماں کی یہ بات سن کر میں بے چین ہو گیا اور بغیر کچھ کہے اپنے کام پر آ گیا۔
پھر پورا دن میں مصروف رہا، مگر ایسا نہیں کہ وہ درخت والی لڑکی میرے ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ وہ تو میرے خیالوں میں چپک گئی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو اس کا چہرہ دکھائی دیتا۔ میں گھبرانے لگا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں وہ لڑکی میرے حواسوں پر مسلط ہو رہی ہے۔ گھر آیا تو اماں کہیں بھی نہ تھی۔ کچن میں آیا تو کھانا سامنے پڑا تھا، شاید وہ کھانا رکھ کر گئی تھی۔ کیا وہ خالہ کے گھر گئی تھی میری شادی کی بات کرنے؟ یہ سوچ کر میری تو بھوک مر گئی۔ میں کیسے کسی اور کو اپنی بیوی بنا سکتا تھا، اسے زندگی میں شامل کر سکتا تھا، جبکہ میں محبت کسی اور سے کرتا تھا۔ میں اپنے دل، جذبات، سب کچھ کسی اور کے نام کر چکا تھا۔ یہ منافقت میں کیسے کروں گا؟ اماں کو کیسے سمجھاؤں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا؟ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے اماں کھڑی تھی۔ اماں کے ساتھ ایک سفید بارش داڑھی والے بزرگ تھے۔ اماں انہیں لیے اندر آ گئیں اور پھر ان کے لیے پانی لے کر آئیں۔ میں ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ بزرگ مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کون تھے، میں نے تو انہیں زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، اور اماں کا ان سے کیا لینا دینا تھا؟ پھر اماں واپس آئی تو بولی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ سارے مسائل اسی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ وہ بزرگ بولے، لڑکے پر تو کوئی عصبی چکر معلوم نہیں ہوتا، اسے دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ کسی بری بلا کے چنگر میں پھنس گیا ہے۔ بہرحال اپنے بیٹے سے کہو بی بی مجھے اس جگہ لے کر چلے جہاں یہ روزانہ جاتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر وہاں ایسا کیا ہے، اس کے بعد ہی تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ان کی بات پر میں بے چین ہو گیا۔ اماں کو روکنا چاہتا تھا مگر نہیں، پھر ان کے ساتھ کسی کٹ پتلی کی طرح چلنے لگا۔ اماں کو اپنی بات منوانی آتی تھی، وہ ماں تھیں اور اسی زور زبردستی سے مجھ سے سارے کام کروا لیا کرتی۔ ابھی بھی نہ چاہتے ہوئے ان دونوں کو لے کر میں اسی درخت کے پاس آ گیا۔ وہ بزرگ جنہیں اماں جی شاہ بابا کہہ کر پکار رہی تھی، شاہ بابا نے درخت کو دیکھا تو ان کے چہرے پر سوج کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ بہت لمبی سوچ میں گم ہو گئے تھے، اور پھر ہمیں بولے، آپ لوگ اپنے گھروں کو جائیے، میں جلد آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آخر اس درخت پر کون سے اثرات ہیں اور وہ آپ کے بیٹے کو کیوں ستا رہی ہے۔ میرا دل نہ چاہا کہ واپس جاؤں، مگر اماں ساتھ تھیں تو واپس آنا ہی پڑا۔ کچھ دن تو خیر خیریت سے گزر گئے۔ اماں خوش تھیں، مسکراہٹ ان کے چہرے سے جدا نہ ہو رہی تھی، اور اب تو وہ خالہ کے گھر جا کر شادی کی تاریخ بھی پکی کر آئی تھی۔ ایک بار بھی اماں نے مجھ سے یہ نہ کہا تھا کہ تم اس پیڑ کے پاس نہ جاؤ، وہ عصیب زدہ ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے گی۔ بس وہ محلے کی کچھ لڑکیوں اور عورتوں کو اپنے ساتھ ملا کر شادی کی تیاریوں میں مگن تھی۔ گھر میں گویا ہلچل سی مچی رہتی تھی، لڑکیوں بالیوں کا جمگٹا بنا رہتا۔ پھر ایک دن اماں نے مجھے مشورہ دیا کہ ان ہیرے جواہرات میں سے کچھ حصہ بیچ کر اپنا کاروبار شروع کروں۔ میں تو انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ اماں تو مجھے یہ استعمال کرنے سے منع کرتی تھی اور آج خود ہی مشورہ دے رہی ہیں۔ ایسے ان کی بات ماننے میں کوئی برائی بھی نہ تھی۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا جیسا اماں نے کہا۔ اب میں اپنے کام کے سلسلے میں مصروف رہا اور اماں سے نظر بچا کر اس پیڑ کے نیچے بھی جاتا، گو کہ مجھے ابھی بھی وہاں جا کر سکون حاصل ہوتا تھا۔ مگر اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو درخت کے آس پاس نہیں دیکھا تھا، نہ اس نے مجھے مخاطب کیا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ کہیں یہ سب شاہ بابا کی وجہ سے تو نہیں ہوا؟ اگر واقعی وہ جنزادی تھی تو کہیں ایسا تو نہیں شاہ بابا نے اسے اپنی قید میں جکڑ لیا تھا؟ یہ سوچ کا آنا ہی تھا کہ میں سخت بے چین ہو گیا۔ کتنی دیر تک میں اس پیڑ کے نیچے بیٹھا رہتا، مگر نہ وہ مجھے مانوس خوشبو محسوس ہوتی، نہ آہٹ سنائی دیتی۔ میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ اب میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ جو ہو رہا تھا شاید وہی میرے حق میں بہتر تھا، مگر اس دل کا کیا کرتا؟ دل تو بالکل ویران ہو چکا تھا۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا، میں دلہا بن گیا تھا۔ پھر زندگی جیسے معمول پر آ گئی۔ بے قرار دل کو بہت حد تک قرار آ گیا۔ میں کام میں مصروف رہنے لگا، دن بھر کاموں میں مصروف رہتا، رات کو جب اس کی یاد ستاتی بستر پر لیٹتا تب بری طرح سے بے چین ہو جاتا۔ دن مہینے اور مہینے سالوں میں گزرنے لگے۔ اس درخت کے نیچے جانا میرے معمول میں شامل تھا، وہاں بیٹھنا، وقت گزارنا آج بھی اچھا لگتا ہے۔ اپنے مصروفیت بھرے وقت میں سے کچھ لمحات نکال کر وہاں جا کر ضرور بیٹھتا۔ دوبارہ اماں نے مجھ سے اس بارے میں ذکر نہیں کیا
کہ اس دن شاہ صاحب نے انہیں کیا کہا تھا اور اب وہ مجھے منع کیوں نہیں کرتی، مگر میرے دل میں تجسس جاگ گیا تھا۔ تب ایک دن میں نے اماں کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اس دن میری بیوی مائکے گئی ہوئی تھی، ہم دونوں ماں بیٹا گھر پر تھے۔ میں نے کہا، اماں، شاہ بابا نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ اماں نے گہری سانس لی اور کہا، شاہ بابا نے مجھے بتایا تھا تمہیں اس جنزادی سے کوئی خطرہ نہیں۔ میرا اندازہ سچ ثابت ہوا، وہ لڑکی انسان نہیں، واقعی جنزادی تھی، مگر ایک نیک اور مظلوم۔ اسے اس درخت پر ایک جادوگر نے قید کر رکھا تھا کیونکہ وہ اس سے غلط کام کروانا چاہتا تھا، مگر اس جنزادی نے صاف انکار کر دیا۔ سزا کے طور پر اس نے درخت پر اسے قید کر کے حصار میں باندھ دیا۔ وہ لڑکی اس پیڑ کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ پھر جب تم اس پیڑ کے قریب گئے تو اس نے کئی لوگوں کو مخاطب کیا، لوگوں سے اپنے دل کی بات کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی اسے سن نہ سکا۔ مگر تم دل کے صاف تھے، بے گناہ تھے، زندگی میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ تم نے اپنی صاف نیتی کی وجہ سے نہ صرف جنزادی کی موجودگی کو محسوس کیا بلکہ اس کی آواز کو بھی سن لیا۔ اسے بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ہی اسے قید سے نجات دلا سکتے ہو۔ اس کا یہ اندازہ بھی غلط نہ ہوا کیونکہ تم ہی اس کی نجات کا باعث بنے۔ تمہاری وجہ سے شاہ صاحب وہاں گئے، انہوں نے اس کی آپ بیتی سنی تو انہیں بھی اس پر رحم آ گیا۔ انہوں نے وہ حصار توڑا اور اس کے بعد وہ اپنی دنیا میں لوٹ گئی۔ میں اماں کی بات پر سن ہو گیا تھا۔ ایسا تو میں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا، تو پھر وہ دوبارہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ کتنے سالوں سے، اماں نے کہا، نہ جانے وہ کتنے سالوں سے درخت پر قید تھی، برسوں بعد اپنے قبیلے والوں، خاندان والوں سے ملنے جا رہی تھی۔ ایسے میں اس کے اپنے دل میں والدین کے لیے بہت تڑپ تھی، تبھی شاید بغیر تمہیں الوداع کہے اپنی دنیا میں لوٹ گئی۔ ویسے بھی یہ تو وہ جانتی تھی کہ تم میں اور اس میں بہت فرق ہے، انسان اور جن کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسرے کے مددگار یا خیرخواہ اور محسن تو ہو سکتے ہیں، مگر زندگی ایک ساتھ نہیں گزار سکتی۔ اماں مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مجھے سمجھ آ گیا تھا، مگر بہرحال مجھے یہ خوشی تھی کہ وہ قید سے رہائی پا گئی، مگر دل میں کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس بھی تھا کہ ایک بار تو اپنی موجودگی کا احساس دلاتی۔ ان دنوں مجھے اپنے آس پاس اسی مہک، اسی خوشبو کا، اسی جل ترنگ کا احساس ہونے لگا جو پہلی بار سالوں پہلے میں نے محسوس کیا تھا۔ تو میں بے اختیار انداز میں اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ میری بیوی اس وقت میرے پاس ہی تھی۔ میرا یہ انداز دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور تب میں کھل کر مسکرا دیا تھا۔ میں جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ میرے پاس تھی اور اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا رہی تھی، مگر بیوی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ جانتا تھا وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکے گی کہ میرے دل میں اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہے۔ ہر قدم پر میری محسن نے میری مدد کی، میری زندگی کو آسانیوں آسائشوں سے بھر دیا۔ میں اس کا احسان پوری زندگی بھی کام کروں تو نہیں اتار سکتا۔ آج میں لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہوں۔ گھر میں ملازم ہیں جو ہر کام اشارے پر کر دیتے ہیں، ہر حکم بجا لاتے ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ رب کی نعمتیں میں تو وافر مقدار میں استعمال کر رہا ہوں، لوگوں میں بانٹ رہا ہوں۔ رب نے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا ہے، مگر دل کا ایک خانہ آج بھی خالی ہے۔ آج بھی میرا دل اس کی موجودگی کو محسوس کر کے دھڑک اٹھتا ہے۔ بس اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں کہ وہ میرے سامنے کیوں نہیں آتی، مجھ سے روبرو ہو کر بات کیوں نہیں کرتی، بس ہمیشہ اپنی خوشبو کا احساس دلا کر گم ہو جاتی ہے۔ شاید وہ مجھے یہی بتانا چاہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوگی تو میں تمہارے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاؤں گی، اور در حقیقت میرے لیے اس کا احساس ہی کافی ہے۔ باقی کی زندگی میں اسی حسین احساس کے سہارے بھی گزار سکتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ اب وہ اس پیڑ پر نہیں رہتی، وہ اپنی دنیا میں پرسکون زندگی جی رہی ہوگی، اپنے خاندان والوں، اپنے قبیلے والوں کے ہمراہ، مگر پھر بھی اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھنا، وہاں وقت گزارنا، خود کو مصروف رکھنا میرا مشغلہ، میری عادت بن چکی ہے۔ اور جب میں اس پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوتا ہوں، آس پاس سے گزرتے لوگ مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔